باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین و اصحابہ المنتخبین۔ ناظرین و سامعین، آج کل اور پہلے بھی، اس سے پہلے بھی اکثر یہ علماء کرام سے اور عوام کی طرف سے یہ سوال سامنے آتا ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روح سے آیا انبیاء علیہم السلام کے علاوہ کوئی شخصیت یا شخصیات درجہ عصمت پر فیض ہو سکتی ہیں؟ یعنی انبیاء کے علاوہ کوئی ہستی معصوم ہو سکتی ہے یا نہیں؟ عام یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ عصمت جو ہے، عصمت خاصہ انبیاء ہے، یعنی انبیاء کا خاصہ ہے، انبیاء کے علاوہ کوئی ہستی، کوئی شخصیت، کوئی انسان، کوئی شخص معصوم نہیں ہو سکتا۔ تو اس حوالے سے آئیے ہم قرآن و حدیث میں دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کیا کہتا ہے، ہمارا آئین اور منشور آفاقی کتاب وہ کیا کہتی ہے، اور اس کے بعد احادیث کیا کہتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ قرآن مجید میں ثابت کرتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے علاوہ بھی معصوم ہو سکتا ہے۔ اور سب سے پہلے میں یہ سوال کرتا ہوں ان حضرات سے کہ جو عصمت کو خاص انبیاء تصور کرتے ہیں، ان سے سوال کرتا ہوں کہ کیا قرآن و سنت یعنی قرآن و حدیث سے یہ ثابت ہے کہ انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہو سکتا؟ اگر اس سلسلے میں قرآن کی آیت پیش کر سکتے ہیں آپ کہ انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہو سکتا، یا صحیح حدیث آپ پیش کر سکتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہو سکتا، میں یہ ببانگ دہل کہتا ہوں کہ اس کا کوئی اس بات نہیں ہے۔ یہ چیز کوئی بندہ نہ قرآن و سنت سے ثابت کر سکتا ہے اور نہ احادیث مبارکہ سے ثابت کر سکتا ہے کہ انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہو سکتا، جبکہ اس کے برعکس قرآن مجید میں حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے بارے میں، حضرت مریم سلام اللہ علیہا نبیہ نہیں ہیں، لیکن ان کی طہارت، ان کی عصمت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمائی ہے۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین۔ جب فرشتوں نے کہا اے مریم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو برگزیدہ کیا ہے، وطہرک، اور تمہیں پاکیزہ بنایا ہے، واصطفاک علی نساء العالمین، اور تمہیں تمام دنیا کی عورتوں پر برگزیدہ کیا ہے۔ یہ علی نساء العالمین سے مراد مفسرین نے بالاتفاق لکھا ہے کہ جناب مریم اپنے زمانہ کی عورتوں سے افضل ہے، کیونکہ احادیث مبارکہ میں بالاتفاق جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سب خواتین سے افضل ہے۔ حدیث اور شارحین حدیث نے بالاتفاق لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سب سے افضل ہے۔ تو بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ حضرت مریم کی عصمت بیان فرما رہے ہیں، وطہرک، اور تمہیں پاکیزہ بنایا، اور وطہرک اس سے مفسرین نے، یہ میرے سامنے تفسیر سمرقندی ہے، ابو اللیث سمرقندی 4 صدی ہجری کے بہت بڑے
مفسر اور فقیہ ہیں، انہوں نے اس آیت کے تحت یا مریم ان اللہ اصطفیٰ کے و طاہرہ کے معنی یہ تعریر کی ہیں من الذنوب والفواحش، یعنی اے مریم اللہ تعالیٰ نے تمہیں پاکیزہ بنایا، گناہوں سے پاک اور فواحش سے۔ یہ جناب مریم کی عصمت کی دلیل ہے کہ جناب مریم معصومہ ہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام تو نبی ہیں، اور نبی جو ہے وہ معصوم ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے حاشیہ کونوی علی البیضاوی اور اس کے بعد تفسیر کشاف، یہ میرے سامنے تفسیر کشاف ہے، کلکتے کی چھپی ہوئی، علامہ جار اللہ زمخشری کی۔ انہوں نے اس آیت کے تحت یہ لکھا ہے فَإِنَّهُمَا كَانَا مَعْصُومَيْنِ، یعنی پس حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں معصوم تھے۔ وَكَذَلِكَ كُلُّ مَنْ كَانَ فِي صِفَتِهِمَا، اور اسی طرح ہر وہ انسان جو ان دونوں کی صفت میں ہے وہ بھی معصوم ہے، جس میں یہ صفات پائی جائیں۔ اور یہی بات اور بھی مفسرین نے درج کی ہے، اور یہ دلیل ہے جناب مریم سلام اللہ علیہا کی عصمت کی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ قرآن کی نص صریح سے انبیاء کے علاوہ بھی کوئی شخصیت معصوم ہو سکتی ہے۔ اس پر بہت طویل گفتگو کی جا سکتی ہے، اور یہ تحصیل حاصل ہے کہ میں آپ کے سامنے مفسرین کے اقوال بیان کروں کہ جناب مریم کی عصمت کے بارے میں، تو یہ تحصیل حاصل ہے، لہذا اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد احادیث میں آتے ہیں۔ احادیث میں جو لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہو سکتا، انہی کی کتاب اللہ کے بعد صحیح ترین کتاب صحیح بخاری میں کتاب الاحکام اور کتاب القدر میں، اور اس کے بعد کتاب الاحکام کی 7198 نمبر حدیث ہے۔ ان دو مقامات پہ حدیث موجود ہے کہ انبیاء کے علاوہ بھی معصوم ہو سکتا ہے۔ تو اس میں خلیفہ کا بھی ذکر ہے۔ مثال کے طور پر میں اس کی تو شروحات شارحین، یعنی اسی کی شرح میں کتاب القدر باب المعصوم امام بخاری نے قائم کیا ہے۔ اس باب کے ذیل میں حدیث کی شرح میں علامہ بدر الدین عینی، حافظ ابن حجر اسقلانی اور بخاری کے حاشیے پہ مولانا احمد علی سہارنپوری اور دیگر شارحین نے اس کے ضمن میں لکھا ہے کہ انبیاء کے لیے عصمت وجوبی ہے، اور انبیاء کے علاوہ جو بندہ معصوم ہو وہ ہے، یعنی جائز ہے، جواز ہے اس کا۔ اسی حدیث کی تشریح میں شارحین نے لکھا ہے۔ اور اسی طرح میرے سامنے مرقات ہے، مرقات شرح مشکات، ملا علی قاری حنفی اسی حدیث کے ذیل میں یہ لکھتے ہیں کہ والمعصوم من عصمہ اللہ، معصوم وہ ہے جس کو اللہ معصوم رکھے۔ اس کی تشریح میں لکھتے ہیں والمعصوم اے من النبی والخلیفۃ، یعنی معصوم کون ہے؟ نبی میں سے، خواہ وہ نبی ہو یا خلیفہ ہو۔ لہذا ثابت ہوا کہ معصوم نبی کے بعد خلیفہ بھی معصوم ہو سکتا ہے۔ آگے پھر من عصمہ اللہ ہو اے من صاحب شر و قبول کلام ہی، آگے پھر یہ تشریح کرتے ہیں۔
میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ والمعصوم اے من النبی والخلیفہ، یعنی معصوم کون ہو سکتا ہے؟ نبی بھی اور خلیفہ بھی۔ اور اسی طرح میرے سامنے یہ لمعات و تنقیح ہے، یہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی، انہوں نے اسی حدیث کی، مشکات کی جو حدیث ہے، اسی کے ذیل میں یہ لکھا ہے کہ والمعصوم من عصمہ اللہ، اصل تو بخاری کی حدیث ہے، تو اس حدیث کے ذیل میں یہ بھی لکھتے ہیں، یعنی شاہ عبد الحق محدث دہلوی، والمعصوم من عصمہ اللہ اشارۃ الی حال الانبیاء او بعض الخلفاء ایضا ممن حفظہ اللہ من شر الشیطان المشار الیہم بقولہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، یعنی اشارت الی حال الانبیاء اور بعض الخلفاء، لہذا حضور کا یہ فرمانا والمعصوم من عصمہ اللہ یہ اشارہ ہے انبیاء علیہم السلام کے حال کی طرف اور بعض خلفاء کی طرف بھی۔ ایذن ممن حافظہ اللہ من شر الشیطان، کہ جس سے اللہ تعالیٰ یعنی ان کو شیطان کے شر سے حفاظت فرماتا ہے، ان کی حفاظت فرماتا ہے، ان کو محفوظ رکھتا ہے۔ المشار الیہم، جن کے بارے میں اللہ نے اپنے اس قول، المشار الیہم بقولہ، جن کے بارے میں اللہ نے اپنے اس قول کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک میرے بندوں پر تیرا بس نہیں چلتا۔ تو اس سے پتہ چلا، شاہ عبد الحق محدث دہلوی کی عبارت سے بھی پتہ چلا کہ او بعض الخلفاء، یعنی بعض خلفاء، یعنی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایسے بعض خلفاء ہیں جو درجہ عصمت پر محفوظ ہیں۔ اسی طرح بخاری کے شارحین نے لکھا ہے کہ انبیاء کے لیے عصمت واجب ہے، باقیوں کے لیے جواز ثابت ہے۔ تو لہٰذا اس کے علاوہ اور بھی یعنی یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ باقی انبیاء کے علاوہ باقی شخصیات معصوم ہو سکتی ہیں۔ یہ بخاری کی کتاب الاحکام کی حدیث نمبر 7198 ہے، باب بطانۃ الامام۔ اس کے بعد کتاب القدر، کتاب القدر کی حدیث جو ہے وہ 6611 ہے۔ اس حدیث کو آپ دیکھ لیجئے اور پھر بخاری کی شروحات بھی آپ دیکھ لیجئے۔ لہٰذا پتہ چلا کہ انبیاء کے علاوہ بھی یعنی قرآن و حدیث سے ثابت ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ بھی کچھ شخصیات معصوم ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ میں یعنی لمبی گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ دوسرا یہ ہے کہ اس امت اسلامیہ میں، اس امت اسلامیہ میں امام الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ بھی کوئی معصوم ہے؟ اب ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ جس پر جھگڑا ہے، جس پر علماء کرام اور خواص و عوام اس پر مصر ہے، کیونکہ یہ پروپیگنڈا کیا گیا ہے کہ انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہو سکتا جی، لہذا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا العیاذ باللہ خطا کر سکتی ہیں، گناہ کر سکتی ہیں، لہذا ہمارا یہ موقف ہے۔ اور بعض نے تو یہاں تک کہا ہے، یعنی بعض علماء نے یہاں تک کہا ہے، یعنی موجودہ دور کے علماء، کہ انبیاء کے علاوہ کسی کو معصوم قرار دینا کفر ہے، العیاذ باللہ۔ نہ اس پر کوئی دلیل ہے، نہ کوئی قرآنی آیت ہے اور نہ حدیث ہے۔ کتنا صریح اور واضح ظلم ہے۔ اب یہ ہے کہ ادھر آئیے
کہ جناب مریم سلام اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ جناب حنا سلام اللہ علیہ کی دعا قرآن مجید میں موجود ہے، اور اس دعا کو اللہ نے درجہ قبولیت دیا، اور اس دعا کے بعد جناب فاطمہ زہرا کو اللہ تعالیٰ نے معصوم قرار دیا، ان کی دعا قبول ہوئی۔ تو اب دیکھیں قرآن مجید میں یہ دعا سورہ آل عمران آیت نمبر 36 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 36 میں جناب حنا سلام اللہ علیہ، حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ اور حضرت عمران کی زوجہ محترمہ، ان کی دعا قرآن مجید میں موجود ہے، انی اعیذھا بک و ذریتھا من الشیطان الرجیم، میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ یہ جناب مریم کی والدہ نے کہا کہ میں اپنی بیٹی مریم اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ جب یہ انہوں نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سبحان اللہ، فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَن، یعنی حضرت مریم کے رب نے اسے بڑی ہی قبولیت کے ساتھ قبول فرمایا ہے، بڑی ہی قبولیت کے ساتھ، بڑی ہی اچھی قبولیت کے ساتھ قبول فرمایا ہے، یعنی فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَن، سبحان اللہ۔ حضرت حنا سلام اللہ علیہ کی دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے جناب مریم سے شیطان کو دور کیا اور اس کو درجہ عصمت پر فیض کیا۔ تو آئیے، یہ تو جناب مریم کے لیے یعنی تعوذ تھا کہ جو جناب حنا سلام اللہ علیہ نے اپنی بیٹی کے لیے اللہ کی پناہ مانگی، اللہ کی یعنی پناہ میں دیا۔ تو میرے سامنے یہ تفسیر مظہری ہے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی۔ اب یہ اسی ہی آیت کے تحت انہوں نے لکھا ہے کہ اس دعا سے جناب، یہ تو مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ اسی ہی دعا سے جناب مریم جو ہیں وہ معصومہ عصمت کے درجہ پر فیض ہوئی ہیں۔ تو آئیے کہ یہی دعا پیغمبر گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن ہستیوں کے لیے مانگی ہے۔ یہ میرے سامنے تفسیر مظہری ہے، دوسری جلد ہے، صفحہ نمبر 42 ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 36 کے تحت لکھتے ہیں کہ کل تو یعنی میں کہتا ہوں، علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کہتے ہیں کہ وقت صح انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لفاطمہ حین زوجہا علیہ، بلا شبہ یہ ثابت ہے کہ پیغمبر گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ کے لیے ارشاد فرمایا، یعنی فاطمہ کے لیے دعا فرمائی، حین زوجہا علیہ، کہ جس وقت یعنی فاطمہ زہرا کی شادی حضرت علی علیہ السلام سے ہوئی، اس وقت حضور نے دعا مانگی، اللہم انی اعیذھا بک و ذریتھا من الشیطان الرجیم، کہ اے اللہ میں اس کو یعنی فاطمہ زہرا کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ وہاں کس نے دعا کی؟ حضرت مریم کے لیے، ان کی والدہ ماجدہ جناب حنا، اور یہاں کون دعا کر رہا ہے؟ سید الانبیاء، امام الانبیاء، حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرما رہے ہیں، اور اس حدیث کی صحت پر حکم قاضی ثناء اللہ لگا رہے ہیں۔ اور آگے پھر فرماتے ہیں وَقَضَا قَالَ لِعَلِيٍّ حِينَئِذٍ، اسی وقت، اسی طرح اس وقت حضرت علی علیہ السلام کے لیے بھی دعا مانگی کہ اے میرے رب، میں علی کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ فاطمہ کے لیے بھی مانگی اور علی کے لیے بھی مانگی۔ اب اللہ نے جناب مریم کی دعا کو قبول فرمایا، اور قبول فرمانے کے بعد ان کو معصوم قرار دیا، اور اس کے بعد حضور نبی کریم دعا کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ قبول نہ فرمائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ کہنا ہی کفر ہے کہ پیغمبر گرامی قدر دعا فرمائیں اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ ان کی دعا کو قبول نہ فرمائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ آگے لکھتے ہیں سبحان اللہ، آگے یہ لکھتے ہیں رواہ ابن حبان من حدیث انس، ابن حبان نے حضرت انس سے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ وَدُعَاهُ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اولا بالقبول من دعائے امرات عمران فارجو عصمتها واولادها من الشیطان وعدم مسہ ایاہم۔ سبحان اللہ، کہتے ہیں وَدُعَاهُ النبی، اور پیغمبر گرامی قدر کی جو دعا ہے اولا بالقبول من دعا امرات عمران، زوجہ عمران کی دعا سے، دعا کی قبولیت سے حضور نبی کریم علیہ السلام کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبولیت کا یعنی درجہ زیادہ رکھتی ہے، اولا ہے دعا کہ ان کی قبول ہو، یعنی زوجہ عمران کی دعا سے حضور کی دعا کا قبول ہونا زیادہ یعنی اولا ہے کہ حضور کی دعا قبول ہو۔ فَأَرْجُو عِصْمَتَهَا وَأَوْلَادِهَا مِنَ الشَّيْطَانِ، اور لہٰذا میں امید کرتا ہوں فَأَرْجُو عِصْمَتَهَا وَأَوْلَادِهَا مِنَ الشَّيْطَانِ، لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سبحان اللہ اور ان کی اولاد عصمت الہی میں ہے، شیطان سے اور اس کے چھونے سے۔ اب یہ دیکھیں قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرما رہے ہیں کہ حضور کی دعا یعنی قبولیت زیادہ ہے زوجہ عمران کی دعا سے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کی عصمت کے لیے دعا فرمائی ہے۔ تو جب ان کی عصمت کے لیے دعا فرمائی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو درجہ عصمت پر فیض فرما سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ادلہ ہیں وہ حدیث آیت تطہیر ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو آئیے یہ میرے سامنے یہاں طاہرہ کے لفظ طاہرہ کے دلیل ہے جناب مریم کی عصمت کی۔ تو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم، یہاں بھی طاہر۔ اور یہ میرے سامنے تفسیر سمرقندی ہے، اس کے صفحہ نمبر 60 پہ یہ وَيُطَاهِرَكُمْ تَطْهِيرًا کا معنی لکھتے ہیں علامہ ابو اللیث سمرقندی 4 صدی ہجری کے محدث اور مفسر
کہتے ہیں قولہ ویطہرکم تطہیرا یعنی من الاسم والذنوب، یعنی اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو معصوم یعنی پاک کیا ہے، کس سے؟ گناہوں سے اور جرائم سے، من الاسم والذنوب یعنی گناہوں سے اور جرائم سے۔ اس کے بعد یہ تفسیر قشیری ہے، یعنی ابو القاسم قشیری، اور یہ 5ویں صدی ہجری کے ہیں، جن کی وفات 465 ہجری میں ہوئی ہے۔ یہ آیت تطہیر کے بارے میں کیا لکھتے ہیں یہ دیکھیں، الرجس یعنی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ الرجس الافعال الخبیثۃ والاخلاق الدنیۃ، یعنی رجس سے مراد کیا ہے؟ خبیث اخلاق خبیثہ، والاخلاق الدنیہ اور گھٹیا اخلاق۔ فل افعال الخبیثہ، تو افعال خبیثہ میں کون آتے ہیں؟ الفوائش ما ظاہر منہا وما بطن، یعنی خواہ وہ ظاہری ہوں فوائش، خواہ وہ باطنی ہوں، وما قل وما جل، اور خواہ وہ کثیر مقدار میں ہو اور خواہ وہ کم مقدار میں ہو، جو بھی فواحش ہیں یعنی وہ افعال خبیثہ ہیں جن سے اہل بیت پاک ہیں۔ والاخلاق الدنیہ، تو اخلاق دنیہ کیا ہیں؟ گھٹیا اخلاق۔ الاہواء والبدع کالبخل والشح وقطع الرحم وقطع الرحم ویرید بہم الاخلاق الکریمۃ کالجود والایثار والسخاء وصلۃ الرحم ویدیم لہم التوفیق والعصمۃ والتسدید، اور یہ یعنی اپنی دائمی طہارت کی وجہ سے یعنی درجہ عصمت پر یعنی فیض ہے۔ یہ انہوں نے پوری عبارت لکھی، آگے لکھا وَيُطَهِّرَهُمْ مِنَ الذُّنُوبِ وَالْعُيُوبِ، یعنی یہ پاک ہیں گناہوں سے اور دیگر عیوب سے۔ تو اسی طرح یہ آیت تطہیر جو ہے یہ اہل بیت کی عصمت کی دلیل ہے، اور اہل بیت عمومی اس کا معنی یہ کیا جاتا ہے کہ اس میں ازواج مطہرات بھی شامل ہیں، فلاں بھی شامل ہے، بعض نے تو لکھا ہے الیاذ باللہ کہ پوری امت ہی آل میں شامل ہے۔ لیکن حضور سے پوچھتے ہیں، حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے، کہ وہ کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ تو حضور نے چادر کے نیچے جو دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی وہامتی وخاصتی، میرے اللہ یہی میرے اہل بیت ہیں اور خاص ہیں۔ ہامہ کا معنی بھی النہایہ ابن اسیر جزری اور مجمع البحار پٹنی میں جتنی بھی حدیث کی لغت کی کتابیں ہیں انہوں نے ہامہ کا معنی بھی وہی لکھا ہے، خاص اور جو ان کے ہاں یعنی انسان جس انسان کے ہاں مقرب ہوں ان کو یعنی ہامتی بھی لفظ فرمایا، خاصتی بھی فرمایا۔ اور وہ خاصتی کون تھے؟ جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ، حضرت علی ابن ابی طالب اور ان کے دونوں بیٹے اور خود حضور تھے، ان کو یعنی خاص فرمایا ہے۔ اور جب ایک زوجہ محترمہ نے جناب ام سلمہ نے رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا میں ان میں سے نہیں ہوں؟ فرمایا انک من ازواج النبی، تو ازواج نبی میں سے ہے، لیکن یہ خاص ہیں کہ جن کی طہارت کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور حضور نے ان کو خاص کیا ہے کہ میری امت یہ نہ سمجھے کہ یہ معصوم اور پاک سب اہل بیت ہیں، سب نہیں، حضور نے چادر کے نیچے بتا دیا کہ یہ ہے، اور اس دعا میں فرمایا کہ ان کو بھی
اور ان کی اولاد کو بھی. اور وہ اولاد کون ہے اور وہ کون شخصیات ہے کہ جن کے یعنی حق میں یہ دعا حضور کی قبول ہوئی ہے. تو اس حوالے سے بہت سے دلائل یعنی دیے جا سکتے ہیں. اس کے بعد حدیث ثقلین ہے کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ولن یفترقان حتی یرد علی الحوض. اہل بیت اور قرآن کا ربط اور تعلق ایسے ہے کہ یہ قیامت تک جدا نہیں ہوں گے. اور جو اہل بیت قرآن کے ساتھ ہو اور قرآن ان کے ساتھ ہو، یہ تو زبردست دلیل ہے ان کی یعنی عصمت کی. اور حضور نبی کریم خود ضمانت دے رہے ہیں ان کی عصمت کی. تو اس کے علاوہ اور بھی دلائل یعنی اس سلسلے میں پیش کیے جا سکتے ہیں کہ امت محمدیہ میں جو درجہ عصمت پر فیض ہے وہ آپ کے خاص اہل بیت ہیں. یہی اہل بیت ہیں کہ جن کے لیے دعا فرمائی ہے. اور اس کے بعد ائمہ اثنا عشر علیہم السلام، وہ میں دلائل سے ثابت کروں گا کہ آیا 12 امام معصوم ہیں یا نہیں. آیا ان کی عصمت کا عقیدہ رکھنے والا صرف شیعہ ہی ہیں یا اہل سنت میں سے بھی صوفیاء کرام شامل ہیں اور بڑے بڑے یعنی نامور علماء موجود ہیں اس میں. اب یہ ہے کہ آیا عصمت انبیاء کے علاوہ کسی کو معصوم سمجھنا یہ حدیث کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے؟ نہیں، خلاف نہیں. یہ میرے سامنے صراط مستقیم شاہ اسماعیل دہلوی صاحب ہیں. اب وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے علاوہ کسی کو معصوم قرار دینا کفر ہے، یا ان کو معصوم قرار دینا، انبیاء کے علاوہ کسی کو معصوم قرار دینا نظریہ اہل سنت کے خلاف ہے، وہ انتہائی غلط ہے. اب یہ شاہ اسماعیل دہلوی کی صراط مستقیم، شاہ اسماعیل دہلوی شہید، یہ صراط مستقیم کتب خانہ رحیمیہ دیوبند کی ہے میرے سامنے، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 43. اس میں یہ لکھتے ہیں، یہ نہ سمجھنا، غور سے سنیے، یہ نہ سمجھنا کہ باطنی وحی اور حکمت اور وجاہت اور عصمت کو غیر انبیاء کے واسطے ثابت کرنا خلاف سنت اور اختراع بدعت کی جنس سے ہے. یہ نہ سمجھنا. لہذا ثابت ہوا کہ انبیاء کرام کے علاوہ کسی کو معصوم سمجھنے والوں کو خلاف سنت یا خلاف قرآن و حدیث کہنا جہالت ہے، حماقت ہے. اور اس کے علاوہ یہ میرے سامنے حوالہ جات تو بہت سارے ہیں، لیکن میں صرف بطور نمونہ چند یعنی حوالہ جات آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، ورنہ میری کتابوں کے کم از کم اگر سب میں حوالہ جات پیش کروں تو ان کے لیے تو کئی گھنٹے درکار ہیں. تو یہ میرے سامنے تفہیمات الہیہ، یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہے، یہ ان کی کتاب ہے تفہیمات الہیہ، اور یہ دوسری جلد ہے، طبع یعنی بجنور ہے، طبع بجنور. اس کے صفحہ نمبر 21 پہ فرماتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ نَقُولُ لَا رَيْبَ عِنْدَ أَحَدٍ عَامِيًّا أَوْ كَانَ عَالِمًا إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ كَانُوا مَجْبُولِينَ عَلَى الصِّدْقِ وَالْعِفَافِ وَالْوَرْعِ وَالْأَعْمَالِ الْحَسَنَةِ قَبْلَ النُّبُوَّةِ أَيْضًا.
اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، یعنی خواہ وہ عامی ہو یا عالم ہو، اس میں وہ شک نہیں کر سکتا بندہ، خواہ عالم ہو یا غیر عالم ہو، کہ ان الانبیاء علیہم السلام کانوا مجبولین علی الصدق والعفاف والورع والاعمال الحسنہ قبل النبوت ایضا، یعنی انبیاء کرام علیہم السلام نبوت سے پہلے سچائی، پاک دامنی، تقوی اور اعمال حسنہ میں جبلی عادت پر ہوتے ہیں، یعنی پیدائشی عادت پر وہ یعنی ان اوصاف سے متصف ہوتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں وَإِنَّ قَوْمًا سِوَى الْأَنْبِيَاءِ علیہم السلام، انبیاء کے علاوہ بھی لوگ یعنی قوم یجبلون علیہا ایضا، یعنی انبیاء کے علاوہ بھی لوگ انہی اوصاف سے متصف ہوتے ہیں، جبلی یعنی خصلت ان میں یعنی پائی جاتی ہے، انہی کی، کن کی؟ پاک دامنی، تقوی، سچائی، اعمال حسنہ، یعنی نبی قبل از نبوت، نبی ہونے سے پہلے بھی ان اوصاف سے متصف ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ انبیاء کے علاوہ بھی کچھ شخصیات ہیں کہ جن میں جبلی یہ یعنی خصلت ہوتی ہے ان یعنی اوصاف کی۔ وَإِنَّ هَذِهِ الْخَصْلَةَ هِيَ الْمُسَمَّاتُ بِالْإِسْمَةِ، اسی خصلت کا نام ہی عصمت ہے۔ یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد آگے صفحہ نمبر 22 پہ لکھتے ہیں وَإِذَا تَمَّتِ الْإِسْمَةُ كَانَتْ أَفَعِيلُهُ كُلُّهَا حَقَّةٌ، کہ جب یعنی عصمت مکمل ہو جاتی ہے، یعنی جب عصمت مکمل ہو جائے، کانت افعیلھا کلھا حقۃ، تو اس کے تمام افعال حق ہوتے ہیں۔ لا اقول انہا تطابق الحق، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے تمام افعال حق کے مطابق ہوتے ہیں، بل ہی الحق بعینھا، بلکہ وہ افعال صرف حق ہی نہیں ہوتے بلکہ عین حق ہوتے ہیں۔ بل الحق امر ینعکس من تلک الافاعیل کالضوء من الشمس، آگے بات سمجھنے والی ہے۔ فرماتے ہیں وَإِلَيْهِ أَشَارَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیث دعا اللہ تعالی لعلی، حضرت علی کے لیے جب یعنی دعا فرمائی پیغمبر گرامی قدر نے، تو کیا فرمایا؟ اللہم آدر الحق معہ حیث دار، اے اللہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی ہو، ولم یقل آدرہ حیث دار الحق، ایسے نہیں کہا کہ حق کو ادھر پھیر جدھر علی ہو۔ اور اس کے بعد خلاصہ انہوں نے یہ کیا ہے، یہ صفحہ نمبر 14 پہ انہوں نے کیا کہا ہے، یہ غالباً صفحہ نمبر 14 پہ انہوں نے وہ شخصیات کی نشاندہی کی ہے کہ وہ یعنی شخصیات کون ہیں کہ جو درجہ عصمت پر فیض ہے۔ کہتے ہیں وارث حضرت ہم بسے قسم منقسمات، یعنی 3 قسموں پر حضور کے جو وارث ہیں وہ ہوتے ہیں۔ وراثتہ الذین اخذوا الحکمت والعصمت والکتبیت الباطنیت ہم اہل بیتہ و خاصتی، اور جو حکمت، عصمت، والکتبیہ اور باطنی کتب، وہ کون ہے؟ ہم اہل بیت ہی، وہ آپ کے اہل بیت ہیں، وخاصت ہی، اور وہ خاص ہیں، خاص اہل بیت ہیں۔ اور حضور نے دعا بھی فرمائی اللہم ہؤلاء اہل بیتی عامتی و خاصتی، بھلے یہی میرے اہل بیت۔ اور یہ حدیث ترمذی میں بھی موجود ہے، باقی کتابوں میں موجود ہے، عامتی و خاصتی کے الفاظ فرمائے۔ تو شاہ ولی اللہ دہلوی صاحب نے
نشاندہی بھی کر دی ہے کہ وہ یہی ہستیاں ہیں اور وہ اہل بیت ہیں۔ اور اس کے بعد یہ میرے سامنے حوالہ جات تو بہت ہیں، میں یعنی سب کو بیان نہیں کرتا۔ یہ امام عبد الوہاب شعرانی کہ جن کا انتقال 973 ہجری میں ہوا ہے، اور صوفیاء میں یعنی اکابر صوفیاء میں ان کا شمار ہے، یہ صفحہ نمبر 20 پہ حضرت امام مہدی کی عصمت کے بارے میں لکھتے ہیں۔ میں پوری یعنی عبارت نہیں پڑھوں گا کیونکہ گفتگو طویل ہو رہی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ خاتم الولایت المحمدیہ وہو المہدی، یعنی خاتم ولایہ محمدیہ کون ہے؟ کہتے ہیں امام مہدی علیہ السلام ہے، اور وہ درجہ عصمت پر فیض ہیں۔ لا یتصف بہا، یعنی مرتبہ عصمت سے کوئی متصف نہیں ہوتا، الا نبی او خلیفۃ اللہ، یعنی یا نبی معصوم ہوگا یا اللہ کا خلیفہ معصوم ہوگا۔ وقد قیلا لے ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق سے کہا گیا یا خلیفۃ اللہ، اے اللہ کے خلیفہ، قال لست بخلیفۃ اللہ، میں اللہ کا خلیفہ نہیں ہوں، انما انا خلیفۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہوں، میں اللہ کا خلیفہ نہیں ہوں۔ وخلیفۃ اللہ هو المہدی علیہ السلام، اللہ کا خلیفہ تو مہدی ہے۔ تو امام عبد الوہاب شعرانی یہ اپنی کتاب منہ المنہ فی التلبس بالسنہ صفحہ نمبر 20 ہے، اور ناشر دار الکتب العلمیہ ہے، اس میں یہ فرما رہے ہیں کہ انبیاء کے بعد جو خاتم ولایت محمدیہ مہدی ہیں اور وہ اللہ کے خلیفہ ہیں، اور معصوم یا نبی ہو سکتا ہے یا اللہ کا خلیفہ ہو سکتا ہے، جو اللہ کا خلیفہ نہیں ہے وہ معصوم نہیں ہے۔ بخاری اور بخاری کی شروحات میں بھی، اور باقی مرقات، لمعات و تنقی، ان میں بھی موجود ہے کہ نبی کے علاوہ کوئی ایسے خلفاء ہیں جو درجہ عصمت پر فیض ہے۔ اور امام عبد الوہاب شعرانی فرما رہے ہیں کہ اللہ وہ جو خلیفہ ہے وہ خلیفۃ اللہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر فرما رہے ہیں کہ میں خلیفۃ اللہ نہیں ہوں، خلیفۃ اللہ امام مہدی ہیں، اور لہٰذا لکھتے ہیں مہدی درجہ عصمت پر فیض ہے کیونکہ وہ اللہ کا خلیفہ ہے۔ تو میرے دوستو، اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے اب کیونکہ ٹائم بہت ہو گیا ہے، میں بس مختصر یعنی بیان کرتا ہوں کہ کن سنی اکابر نے ائمہ اہل بیت کو معصوم کہا ہے۔ یہ میرے سامنے یہ تحفہ ابراہیمیہ مولانا حسین علی و بچنا والے علماء یعنی دیوبند، خواہ یعنی ان کا تعلق مماتیوں سے ہو یا حیاتیوں سے ہو، سب یعنی ان کو اپنا پیشوا اور مقتدا مانتے ہیں۔ اس کا ترجمہ مولانا محمد سرفراز خان صفتر صاحب نے کیا ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 202 پہ یہ جو انہوں نے سلاسل لکھے ہیں اس میں سلسلہ شطاریہ ہے، اس میں یہ لکھتے ہیں نمبر 4 پہ، الہی بحرمت امام معصوم حضرت امام زین العابدین، اور اس کے بعد یہ بہت بڑے صوبہ سرحد، آج کل تو دوسرے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے صوبے کو، تو صوبہ سرحد کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں جن کا تھوڑا عرصہ پہلے یعنی انتقال ہو چکا ہے۔ شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا پیر محمد چشتی، جو محتمم ہیں دارالعلوم جامعہ غوثیہ معینیہ بیرون یکا توت پشاور، انہوں نے ان سے سوال ہوا کہ چہاردہ معصومین کے حوالے سے۔ اب سنیے، یہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے محی الدین ابن عربی کی کتابوں کا ترجمہ کیا ہے،
امام عبد الوہاب شعرانی کی کتابوں کا ترجمہ کیا ہے، انتہائی بزرگ علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ فرمایا ہے، باقی رہا یہ ان کے الرسائل والمسائل 3 جلدوں میں ان کی منظر عام پر آئی ہے، اور یہ محلہ جنگی قصہ خانی پشاور سے چھپی ہے۔ اس کی جلد نمبر 2 ہے، اس کا صفحہ نمبر 37 پہ یہ لکھتے ہیں، لمبی عبارت میں نہیں پڑھوں گا، بس یہ صرف ان کے الفاظ میں آپ کو سناتا ہوں۔ باقی رہا یہ تصور کہ 14 معصومین کے مظہر و مصداق کون حضرات ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مسلمانوں کے تمام قابل ذکر مذاہب کے مطابق اس سلسلہ کی اولین اور معصوم علی الاطلاق ذات اقدس نبی اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ازاں بعد حضرت خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات پاک ہے۔ بعد ازاں بے ترتیب ان کے دونوں شہزادے حضرت حسن مجتبی اور ابو عبداللہ الحسین ہیں۔ ان کے بعد حضرت امام حسین کے شہزادے زین العابدین علی ابن الحسین ہیں۔ ان کے بعد ان کے شہزادے امام محمد باقر ہیں۔ ان کے بعد ان کے شہزادے امام جعفر صادق ہیں، حتیٰ کہ آخر تک لکھتے ہیں ان کے شہزادے امام حسن عسکری ہیں۔ ان کے بعد حضرت الامام المہدی المنتظر ہیں، جو اہل سنت کے مطابق ابھی پیدا نہیں ہوئے بلکہ قرب قیامت میں پیدا ہوں گے اور پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ اور امام مہدی کی عصمت پر محی الدین ابن عربی نے بھی ان کو معصوم لکھا ہے۔ اور اس کے بعد امام مہدی پر بلکہ 12 اماموں کو، یہ میرے سامنے دراسات اللبیب ملا معین ٹھٹوی، اور ان کا انتقال 1160 ہجری میں ہوا، اور یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے شاگرد ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنے مکتوبات میں ان کو ایسے القاب سے یاد کیا ہے، اتنے القاب سے یاد کیا ہے کہ ان کے مکتوبات پڑھ کر بندہ یعنی یقین کر لیتا ہے کہ یہ بہت بڑے عالم تھے ان کی نظر میں، ملا معین ٹھٹوی۔ اور ان کی توثیقات بھی موجود ہیں میرے پاس، لیکن اس کے لیے وقت نہیں ہے۔ انہوں نے دراسات اللبیب میرے سامنے یہ موجود ہے، مطبع دارالسلطنت لاہور، اور یہ 1284 ہجری میں لاہور سے چھپی تھی۔ اس کے بعد تحقیق کے ساتھ حیدرآباد سندھ سے ادبی بورڈ نے اس کو 1960 میں مولانا عبد الرشید نعمانی مرحوم کے حواشی کے ساتھ چھاپا ہے، وہ بھی نسخہ میری لائبریری میں موجود ہے۔ ان میں انہوں نے باقاعدہ وہ یعنی عبارت لکھی ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا بھی معصومہ ہیں اور امام مہدی بھی معصوم ہیں۔ اور انہوں نے تو یہاں تک لکھا ہے، صفحہ نمبر 209 پہ یہاں تک لکھا ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا مسئلہ فدق میں حق بجانب تھی۔ اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن اب کیونکہ ٹائم انتہائی مختصر ہے، یہ میرے سامنے مجموعہ صلوات الرسول ہے۔ یہ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ محمد عبد الرحمن چھوروی رحمہ اللہ، یہ ان کے مجموعہ صلوات الرسول 5 جلدوں میں چھپی ہے، 5 جلدوں میں۔ اصل یہ 2 جلدوں میں چھپی ہے، جس کے یعنی غالباً 30 پارے ہیں عربی میں، وہ بھی میرے پاس یعنی موجود ہے اصل۔ یہ کتاب 5 جلدوں میں چھپی اور اس کا ترجمہ مولانا اشرف سیالوی صاحب نے کیا ہے۔ مولانا اشرف سیالوی صاحب نے مقدمہ اس کا یعنی اچھے الفاظ میں لکھا ہے، اور ان کی حضرت خواجہ عبد الرحمن چھوروی کی انتہائی تعریف کی ہے، اور ان کے حالات بھی لکھے ہیں۔ تو لہٰذا یہ مقدمہ ہے، اور انہوں نے کیا یعنی لکھا ہے یہ میرے سامنے ہے، اس کی یعنی مہر لگی ہوئی ہے دارالعلوم رحمانیہ ہری پور کی۔ تو میں وہاں جب دارالعلوم
اسلامیہ رحمانیہ ہری پور میں گیا تو میں ناظم سے ملا. ناظم سے میں نے اس کتاب کا مطالبہ کیا کہ اگر یہ اس کے یعنی نسخے ترجمے والے پڑھے ہیں تو مجھے دے دیں. میں نے خرید لیے اور یہ میں نے رسید حاصل کیا. یہ رسید آپ کے سامنے ہے. تو میں نے ناظم سے پوچھا کہ اس کتاب کا ترجمہ کس نے کیا. انہوں نے فرمایا کہ ہم نے بہت سارے نامور علماء کو دیا لیکن انہوں نے پڑھنے کے بعد واپس کر دی کہ یہ تو بڑی دقیق کتاب ہے اور ہماری سمجھ سے بالاتر ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نے مولانا محمد اشرف سیالوی صاحب کو دیا. انہوں نے پھر اس کتاب کا اردو میں ترجمہ کیا. تو میں نے کہا، میں نے پوچھا کہ حضرت یہ فرمائیے کہ مولانا محمد اشرف سیالوی صاحب نے حضرت سے کوئی اختلاف کیا ہے، یعنی حاشیے پہ اپنی رائے بھی دی ہے؟ تو کہتے ہیں جی میں نے مولانا سے پوچھا کہ ترجمہ کرتے وقت آپ کا اختلاف بھی ہو سکتا ہے، کہیں کو حاشیہ آرائی کی ہے. فرمانے لگے میری کیا یعنی جرأت ہے، میں جسارت کروں، میری کیا جرأت ہے کہ میں یعنی حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کے یعنی نظریے کی مخالفت کروں اور ان کے ارشاد کے خلاف میں اپنی رائے دوں. میری یعنی ہمت کہاں ہے. انہوں نے یہ صفحہ نمبر 20، یہ آپ آئیے، پارہ نمبر 25 ہے، الجزء الخامس والعشرون. اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے وَبِحَقِّ ابی بکر الصدیق و عمر ابن الخطاب و عثمان ابن العفان و علی ابن ابی طالب و سیدنا ابی محمد الحسن و ابی عبداللہ الحسین و سیدت النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہم و اسنا عشر اماما و 14 معصوما صلوات اللہ و سلامہ و رضوانہ علیہم اجمعین. اس کے بعد صفحہ نمبر یہ 34 پہ لکھا وَبِحَقِّ الحسن وَأَنْتَ الْمُحْسِنُ وَالْحُسَيْنُ وَأَنْتَ قَدِيمُ الْإِحْسَانِ وَبِحَقِّ 9 المعصومین من ذریۃ الحسن والحسین. آیا کسی عالم کی جرأت ہے کہ ان شخصیات کو جنہوں نے بھی لکھا ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ملا معین ٹھٹوی، خواجہ عبد الرحمن چھوروی، علامہ پیر محمد چشتی، امام عبد الوہاب شعرانی، اس کے علاوہ یعنی بڑے بڑے اکابرین کہ جنہوں نے ائمہ اہل بیت کو معصوم لکھا ہے، ان کو یعنی سنیت سے خارج کرے؟ کسی میں حکمت ہے، کسی میں ہمت ہے؟ اس سے پتہ چلا کہ یہ صرف شیعہ کا نظریہ نہیں، ائمہ اہل بیت بشمول سیدہ فاطمہ زہرا جو آج کل سوشل میڈیا پہ بڑے بڑے یعنی پیر اور بڑے بڑے گدی نشین اور ان کے علاوہ باقی یعنی مولوی صاحبان یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سیدہ فاطمہ زہرا تو معصومہ نہیں ہیں، لہٰذا عصمت جو ہے وہ خاص ہے، انبیاء ہے. خاصۃ الشیء ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ. خاصہ وہ ہوتا ہے جو اسی میں پایا جائے اور اس کے غیر میں نہ پایا جائے. لیکن عصمت جو ہے بڑے بڑے اکابرین، اور میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس 60 محدثین، 60 علماء کے یعنی حوالہ جات موجود ہیں کہ جنہوں نے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو بشمول سیدہ فاطمہ زہرا کو معصوم کہا ہے، اور وہ معصوم رکھنے کا یعنی معصوم ان کے معصوم ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں. تو لہذا پتہ چلا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ بھی معصوم ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ میرے پاس بہت سارے دلائل موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں کہ اور بھی میں یعنی پیش کر سکتا ہوں، لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، لہذا انہی ہی الفاظ پر اسی ہی گفتگو پر اکتفا کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.